تو ایک اور محلے میں ایک بندہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر گیا، وہ ابھی تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز تھی. اس نے کہا بھائیو قبلہ بدل گیا، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم مل گیا. دوران نماز ہی سارے گھومے بالکل 90 پہ، اور انہوں نے ادھر منہ کر لیا. یہ طاعت ہے، یہ فرما برداری ہے. وہ نماز میں نہیں تھے پھر بھی نہیں گھومے، اور یہ دوران نماز انہوں نے یہ نہیں کہا چلو ایک شروع کی ہے تو مکمل کریں نا پھر دیکھ لیں گے. انہوں نے فوری عمل کیا اور اس طرف کو منہ کر لیا. یہ ہے طاعت کا معیار، فرما برداری کا معیار. اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجرانوالہ. قرآن خود خلاصہ ہے. بہت بڑے بڑے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر بیان کیا ہے. تو اس کا خلاصہ اس کی توہین ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر اس سے مختصر الفاظ میں معانی بیان ہو سکتے ہوتے تو اللہ خود کر دیا ہوتا. جتنے الفاظ ضروری تھے وہ اللہ نے یہاں بیان کیے ہیں. تو اس کے موضوعات کا خلاصہ ہو سکتا ہے، قرآن کا خلاصہ نہیں ہو سکتا. معانی کا خلاصہ ہو سکتا ہے کہ انسان مختصر بیان کر دے کہ ہاں آج ہم نے کیا سنا ہے. تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ کہ سورۃ البقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسی صورت ہے جس کو شیاطین برداشت نہیں کر سکتے. آپ گھر میں اس کو پلے کرو، شیاطین وہاں نہیں رہ سکتے. اور سورۃ البقرہ اور آل عمران کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ صورتیں بندے پر بادل بن کر سایہ کریں گی. دھوپ بہت ہوگی، اور جب اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی تو رب ذوالجلال کے دربار میں یہ صورتیں بندے کی وکیل بن جائیں گی اور اس کی طرف سے جھگڑا کریں گی، اس کی طرف سے جھگڑا کریں گی. بہت عظیم صورتیں ہیں. بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے بھی ہوتا ہے اور بیل بھی ہوتا ہے. گائے یا بیل اس کا معنی ہے. اس صورت میں ایک گائے یا بیل کا قصہ بیان ہوا ہے جس وجہ سے اس کا نام بقرہ ہے. شروع میں رب ذوالجلال والاکرام نے اس کی ایتھینٹسٹی پہ بات کی ہے کہ بالکل ایتھینٹک کتاب ہے، میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، منافقین کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور کافروں کا تذکرہ کیا ہے. اندر اور باہر سے مومن ہو تو مومن ہوتا ہے، اندر اور باہر سے کافر ہو تو کافر ہوتا ہے، اندر سے کافر اوپر سے مومن ہو تو منافق ہوتا ہے. منافق کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک منافق وہ ہے جو عملی منافق ہے، فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، یہ منافق ہے. گالیاں بکتا ہے. اگر یہ چار میں سے ایک صفت ہے تو وہ چوتھا حصہ منافق ہے، دو ہے تو 50% منافق ہے. یہ منافق ہے عملی، بندہ اندر سے مومن ہے مگر عملی نفاق ہے، اور جو توبہ نہ کرے پھر آہستہ آہستہ وہ اندر سے بھی منافق ہو جاتا ہے. اور دوسرا ہے عقیدے کا منافق. ہو سکتا ہے وہ وعدہ خلافی نہ کرتا ہو سکتا ہے وہ جھوٹ کم بولتا ہو، مگر وہ سازشی ہے، وہ چھپا ہوا ہے، اور وہ جاسوس ہے ان کا، اور اوپر سے کافر مومن اور اندر سے کافر ہے. تو ان تینوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. پھر منافقین کی دو مثالیں بیان کی ہیں. ایک مثال یہ کمثل الذی استوقد نارا، ایک آدمی نے آگ جلائی، جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ اس کی روشنی کو لے گیا. جب دنیا میں ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کے حملوں سے بچ جاتے تھے اور غنیمتوں میں حصہ بھی لے لیتے تھے اور تھے کافر، تو یہ دنیا میں چمک نظر آتی ہے ایمان کی، اور روشنی میں مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں.
اور جب آخرت میں ان کو شدید ضرورت ہوگی اس ایمان کی، اس وقت ان کے پاس نہیں ہوگا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا آسمان سے بارش کی ان کی مثال ہے کہ بارش میں پانی بھی ہوتا ہے اور کڑک بھی ہوتی ہے اور اس میں بجلیاں ان کی آوازیں بھی ہوتی ہیں۔ تو جو پانی ہے اس سے تو چارہ پیدا ہوتا ہے، اور کڑک اس سے نقصان ہوتا ہے، اور بسا اوقات کانوں کو نقصان ہوتا ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں تاکہ اس کے نقصان سے بچ سکیں اور فائدہ لے لیں۔ تو یہ ایمان کو ظاہر کر کے، کفر کو چھپا کر مسلمان ہونے کا فائدہ لے لیتے ہیں، اور جب جہاد پہ جانا پڑتا ہے یا اسلام کی وجہ سے کوئی تکلیف آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ مفاد پرست ہیں، اور ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تو ان کو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو مذاق کرتے ہیں، یعنی جب دنیا میں توفیق نہیں ملے گی ایمان کی اور آخرت میں نقصان ہوگا تو ان کے ساتھ پرینک ہو جائے گا، ان کے ساتھ مذاق ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ان کی اوپر والی پسلی سے ان کی بیوی کو نکالا اور ان دونوں کو جنت میں آباد کیا، اور فرمایا کہ ہر چیز استعمال کر سکتے ہو، یہ ایک درخت یہ ممنوع ہے۔ شیطان ان کے پاس آ کر کہتا ہے آپ کو ایک بات بتاؤں، اندر کی بات میں جانتا ہوں، پرانا پاپی ادھر رہتا ہوں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں سے نکال دینا ہے، تو اس لیے یہ درخت منع کیا ہے، اور اگر تم نے کھا لیا تو اللہ نکال نہیں سکے گا۔ لو، حقیقت کیا تھی؟ کھا لیا تو تم نکل جاؤ گے۔ تو ثابت ہوا شیطان جو پٹی پڑھاتا ہے اس کا الٹ وہ حق ہوتا ہے تقریباً، ٹھیک ہے، اکثر اوقات۔ وہ بیچارے کھا بیٹھے، اچھا قسم اٹھائی اس نے، کہتا اللہ کی قسم میں بالکل ٹھیک بول رہا ہوں۔ حسد تھا اس کو کہ ان کو مقام کیوں مل گیا، ان کو کیوں سجدہ کروا دیا گیا، مجھے کیوں راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ خلاصہ اس قصے کا یہ ہے، انہوں نے بعد میں توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ جھک گئے اور توبہ کی، اور رب نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ فتاب علیہ، قرآن کہتا ہے ان کی توبہ قبول کر لی۔ آج کے عیسائی کہتے ہیں تمہارے باپ نے غلطی کی، ساری اولاد گناہ گار ہو گئی، اب عیسیٰ علیہ السلام نے سولی چڑھ کر وہ گناہ دھو دیا، اب اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو عیسائی ہو جاؤ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھے تھے، وہ نہیں چڑھے تھے، اللہ نے ان کو زندہ حالت میں اٹھا لیا تھا۔ تو یہ ان کی دعوت بے بنیاد ہے۔ آدم علیہ السلام جھک گئے، سوری کیا، اللہ نے معاف کر دیا، اور غلطی تو ابلیس نے بھی کی، وہ اکڑ گیا، جھکا نہیں، اللہ نے اس کو رحمت سے دور کر دیا۔ تو ہم بھی گناہ گار ہیں، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اور جھک جانا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں معاف کر کے اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی غلطیاں بیان کی ہیں، تقریباً 147 آیت تک، اگلے پارے کے شروع تک۔ اس میں کیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان میں بھی حسد تھا مسلمانوں کے خلاف۔ یہ کہتے تھے کہ ہم تو یہاں فلسطین چھوڑ کر مدینہ میں اس لیے آباد ہوئے تھے کہ یہاں ایک نبی آ رہا ہے اور وہ ہماری برادری کا ہوگا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا۔ یہ کیا ہوا کہ وہ تو آگے حضرت اسماعیل کی اولاد سے، ہم نہیں مانتے۔ جب صحابہ کرام گئے نا مکہ،
یعنی اس وقت صحابہ کرام نہیں تھے، انصاری تھے۔ مکہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، تو وہ کہنے لگے ارے یہ تو وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی کہا کرتے ہیں کہ ایک نبی آ رہے ہیں اور وہ آئیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے۔ وہ مکہ میں ہمیں مل گئے ہیں، اب ہم ان کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ یہ برادریزم کا بہت جو ہے نا، یہ بہت پرانا ہے، یہ یہودیوں کی روش ہے۔ میری برادری وہ کسی گدھے کو ووٹ دے دے تو میں دوں گا، ہاں، اور دوسری طرف کوئی بہت سمجھدار پڑھا لکھا نیک پاک بھی ہوگا تو نہیں۔ یہ بہت غلط روش ہے۔ جو عقل، سمجھ، سوچ، فراست، اس سے کام لینا چاہیے، ایمان کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ برادری کے بڑے کو۔ اور یہ وہ تقلید کرتے ہیں امام کو آگے کر کے، ہم تقلید کرتے ہیں کسی بڑے کو آگے کر کے۔ یہ غلط روش ہے اور یہ یہودیوں کی روش ہے، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد ان کی بد خصلتوں کا تذکرہ ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ لیکن ان میں جو سورت کا نام جس وجہ سے رکھا وہ یہ واقعہ تھا کہ ان میں ایک شخص قتل ہو گیا، اور قاتل لوگوں نے خود ہی شور کرنا شروع کر دیا، ہمارا قاتل پکڑا جائے، ہمارا قاتل پکڑا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے گزارش کی، انہوں نے کہا کہ کوئی گائے ذبح کرو، کوئی گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت میت کے ساتھ لگاؤ، یہ تھوڑے دیر کے لیے زندہ ہوگا اور تمہیں قاتل کا نام بتا کے پھر مر جائے گا۔ اب ان کو مصیبت پڑ گئی کہ یہ تو واقعی قاتل پکڑا جانا ہے، تو ہم ہی نکلیں گے، تو اب کیا کریں؟ اب انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ اچھا جی بتائیں پھر وہ گائے کیسی ہو؟ بولے ایسی 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 ہو۔ اچھا پھر اس کا رنگ کیسا ہو؟ اس کا پیلا رنگ ہو اور وہ بہت اچھی خوبصورت ہو۔ اچھا پھر یہ بتائیں کہ وہ حالش میں استعمال ہوئی ہو یا نہ استعمال ہوئی ہو؟ تو ہاں نہیں بالکل نہیں استعمال ہوئی ہو۔ تو جیسے جیسے انہوں نے ہیلے بہانے کیے، رب نے بھی ان کی شرطیں بڑھا دیں اور آخر کار ان کو ذبح کرنی پڑی، اور آخر کار ان کا پول کھل گیا، ان ذلت بھی ان کو ملی، اور ان کی یہ جو شرطیں تھیں، یہ جو خصلت ہے ان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے تھے جب لوگ بے جا سوال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ کتب علیکم حجا فحجوا، لوگوں جو صاحب استطاعت ہو، جب اللہ نے حج فرض کیا تو حج کرو۔ یہ کہتا ہے الکل عام یا رسول اللہ، ہر سال کرنا ہے کیا؟ آپ شدید ناراض ہوئے اس پر۔ فرمایا میں چھوٹی سی ہاں بول دیتا تو کیا بنتا تمہارا؟ اندازہ کرو کہ حرمین متحمل ہیں کہ ہر صاحب استطاعت ہر سال وہاں حج کرے، مشکل ہو جاتی۔ اس لیے دعونی ما ترکتکم، یہ فضول قسم کے سوال نہ کیا کرو۔ اشد الناس جرما یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے شدید مجرم وہ بندہ ہوگا جس کے سوال کرنے کی وجہ سے میری امت پر ایک پابندی کا اضافہ ہو گیا۔ تو بنی اسرائیل کی عادت تھی سوال کرتے جاؤ، پابندیاں بڑھاتے جاؤ، اور اپنے دین کو انہوں نے مشکل کر لیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بے جا پابندیاں ختم کی، اور جو کسی کے سوال کی وجہ سے آنی تھیں ان کو منع کیا کہ تم نے سوال نہیں کرنے۔ تو یہ ان کی رحمت کا ایک پہلو ہے جو امت اسلامیہ پر وہ رحمت بن کر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کیا کیا ان کی بد خصلتیں تھیں؟ نمبر ایک، وہ یہ کرتے تھے کہ معاہدہ کر کے توڑ لیتے تھے۔ رب سے معاہدہ کیا، توڑ لیا، حتیٰ کہ رب نے نا طور پہاڑ کو ان کے سر پہ کھڑا کر دیا۔ سر پر جیسے چھتری ہوتی ہے نا، اب پہاڑ کسی کے سر پہ ہو، لٹک رہا ہو تو کیا صورتحال ہوگی اس کی؟ اللہ فرماتا ہے مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اب وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ان کے اوپر طور پہاڑ رکھ کر ان کو کہا مانو اس معاہدے کو۔ مان تو گئے، پھر توڑ دیا، پھر توڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اوفوا بعہدی
اوف بعہدکم وایایا فرحبون، تم میرے وعدے پورے کرو، ہم تمہارے وعدے پورے کریں گے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ ایسے ڈیل کرتا ہے، تم پہلے میں بعد میں۔ اگر اللہ پہلے ہو تو پھر کافروں کا عذر ہے کہ پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ اس لیے پہلے بندہ پہل کرے، اللہ بعد میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر تم میری مدد کرو گے، اور نسوا اللہ فنسیہم، مجھے بھول جاؤ گے ہم تمہیں بھول جائیں گے، میری مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس کی متعدد دلیلیں موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وعدہ پورا کرو، ہم تمہارا وعدہ پورا کریں گے۔ وہ آیات جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، نہ صرف انہوں نے ان کو چھپایا بلکہ انہوں نے ان کی تحریف کی، ان کو بدل کے رکھ دیا، بلکہ اپنی طرف سے آیتیں بنا بنا کر کے آڑا تیڑا منہ کر کے لمبی سر نکال کے لوگوں کو باور کراتے تھے کہ یہ بھی کتاب ہے، یہ بھی تورات ہے۔ یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم سمجھو یہ کتاب ہے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہوتی تھی۔ آیات کو بدل دینا، آیات کا معنی بدل دینا، اپنی طرف سے آیات کا اضافہ کر دینا، یہ ان کی بد خصلت تھی علیہ باللہ۔ تو پھر کچھ کا مان لینا اور کچھ کا انکار کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو اللہ کی کچھ آیات کو مانے گا کچھ کا انکار کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور قیامت والے دن سب سے شدید عذاب کی طرف لٹایا جائے گا۔ آج امت اسلامیہ اسی خصلت پہ چلی ہوئی ہے۔ رب نے فرمایا مدرسہ بناؤ، ہم نے بنا لیا۔ رب نے فرمایا مسجد بناؤ، ہم نے بنا لی۔ رب نے فرمایا احد کی طرف جاؤ، حنین کی طرف جاؤ، بدر کی طرف جاؤ، ہم واپس آ گئے۔ کچھ کتاب کو مان لیا اور کچھ کو نہ مانا۔ اس کی سزا ہے کہ آج پوری امت اسلامیہ ذلت اور خواری اس کا مقدر بنی ہوئی ہے علیہ باللہ۔ پھر انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اللہ تعالیٰ کو ملنے کے لیے، پیچھے سے جناب انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وصل دیکھیے، آپ نے وصل پھونک مارو تو سیٹی کی آواز آتی ہے۔ اس نے ظالم نے، سامری نے بچھڑا اس طریقے سے بنایا تھا کہ ایک طرف سے ہوا جائے دوسری طرف سے نکلے تو اس سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ کہنے لگا دیکھو یہ بول رہا ہے، یہ تمہارا معبود ہے، اس کی پوجا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ قوم نے رب کو چھوڑ کے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اعوذ باللہ۔ ان کو سمجھایا بجھایا، کہنے لگے میں رب سے مل کر آیا ہوں۔ کہنے لگے ہمیں کیا پتہ مل کر آئے ہو، کوئی گواہ لو، اپنے نبی سے گواہ پوچھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے 70 بندے ساتھ لے لیے کہ چلو میرے ساتھ میں تمہیں دکھاتا ہوں میں رب سے باتیں کرتا ہوں۔ جا کر بات کی تو کہنے لگے یہ جن سے بات کر رہے ہو نا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ان کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان پر ایمان لائیں گے۔ رب کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو ذبح کر دیا، ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ تو گواہ بننے آئے تھے، ابھی یہاں مر گئے ہیں، وہ مجھے کہیں گے ہمارے بندے کہاں ہیں تو میں کیا جواب دوں گا ان کو؟ یا اللہ ان کو زندہ کر دے۔ انہوں نے درخواست کی، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو نیچے گئے تو بچڑوں کی پوجا ہو گئی۔ اللہ نے سزا دی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، پکڑو ایک دوسرے کو ذبح کرو، یہ تمہاری سزا ہے، تم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ یہ ساتھ ساتھ سزائیں ہوتی رہیں۔ اچھا پھر ظالم کیا کرتے تھے، انبیاء کو شہید کر دیتے تھے۔ انبیاء کو، کافی سارے انبیاء کو شہید کیا، اور بعض کو انہوں نے قید میں ڈالا، بعض کو نکال دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے ہم شکل کسی اور کو انہوں نے سولی چڑھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ایک ان کے پاس تکبر تھا، تکبر بہت تھا، ہم بڑے ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ کبھی کہتے اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اگر گئے بھی نہ
تو چند دن کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد واپس ہمیں نکال دیا جائے گا، اور ہم اللہ کے نحن ابناء اللہ، نعوذ باللہ، ہم رب کے بیٹے ہیں۔ آج کا یہودی بھی جب مسلمانوں کے بچے قتل کرتا ہے نا، وہ بچے نہیں قتل کرتا، وہ کہتا ہے کیڑے مکوڑے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے سوا دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ اور یہ بیان نتنیاہو نے کئی بار زبان پر بھی بیان بھی کیا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، ہم انسان ہیں۔ یہ ان کا پہلے دن سے دعویٰ ہے، اور مسلمانوں کو وہ انسان نہیں مانتے، کسی اور کو بھی نہیں مانتے، صرف اپنے آپ کو انسان مانتے ہیں۔ تو وہ ظالم، ان میں تکبر بہت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی خصلتیں بیان کر کے ہم سب کو سمجھا رہا ہے کہ ان کی بد خصلتوں کی وجہ سے ان پر عذاب آئے تھے۔ اے امت محمد، تم باز آ جانا، تم اس طرح کے عقائد سے بچنا، اس طرح کی بد خصلتوں سے پرہیز کرنا۔ پھر ایک ان میں یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ اس میں داخل ہو اور وَقُولُوا حِطَّةٌ، تم حِطَّةٌ یعنی توبہ کرتے ہوئے داخل ہو، اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جھکتے ہوئے جاؤ، اور حِطَّةٌ بولتے ہوئے جاؤ۔ تو سجدے کی بجائے چوتڑوں کے بل گھستے ہوئے گئے کہ ہم جھکنے گے نہیں، سیدھے رہیں گے، گھستے ہوئے گئے، اور حِطَّةٌ کی بجائے حِنطَةٌ کہتے ہوئے گئے، یعنی مذاق اڑانا۔ حِنطَةٌ کا معنی گندم، حِطَّةٌ کا معنی توبہ، اللہ تعالیٰ کا مذاق، انبیاء کا مذاق، اور ہر وقت جوک، ہر وقت جگت پانی، ہر کام کو مذاق میں ڈال دینا، یہ سنجیدہ ہونا ہی نہ، یہ بھی یہودیوں کی خصلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور اس وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کری، والعیاذ باللہ۔ اور اس پارے کے آخر میں جو بیان ہوا ہے، بلکہ اگلے پارے کے شروع میں، وہ ان کی بد خصلت یہ بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہودی اس بات پہ خوش تھے کہ چلو باقی ساری باتیں تو ان کو ہماری پسند نہیں، کم از کم قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا، اس کی طرف ہی نماز پڑھتے ہیں نا۔ تو 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ کہنے لگے لو جی یہ کیا بات ہوئی، اگر بیت المقدس اچھا تھا تو بدلا کیوں، اور اگر اچھا نہیں تھا تو پہلے حکم کیوں دیا، اور پھر 17 مہینوں کی نمازوں کا کیا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ۔ پہلے سوال کا جواب کہ بدلا کیوں، اس لیے کہ ہم جاننا چاہتے تھے کہ نبی کی اتباع کون کرتا ہے، نبی کی پیروی کون کرتا ہے۔ اللہ فرمائے ادھر منہ کرو، وہ ادھر کر لو، اللہ فرمائے ادھر کرو تو ادھر کر لو، تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے، جس رب نے ادھر کہا اسی نے ادھر کہہ دیا ہے۔ تو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ تم میں نبی کی بات کون مانتا ہے، اور ہم نے تمہیں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا تاکہ پتہ چلے کہ اطاعت کون کرتا ہے۔ اور پورا قرآن دیکھ لو، کہیں وہ آیت نہیں ہے جو 17 مہینے پہلے نازل ہوئی ہو اور اس میں کہا گیا ہو کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو، ہے ہی نہیں۔ تو ثابت ہوا قرآن کہتا ہے ہم نے کہا تھا، اور قرآن میں وہ ہے نہیں، تو کیا سمجھے، اللہ کے سارے حکم قرآن میں نہیں ہیں، کچھ اللہ کے حکم اللہ بطور سنت نازل کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈنس دیتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا قرآن بھی حجت ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ بھی حجت ہے۔ تو انہوں نے بڑے اعتراض کیے اور اللہ تعالیٰ نے قبلے کو تحویل کر دیا، اور مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بتا دیا آپ نے۔ اچھا ادھر بالکل اپوزٹ سائڈ تھی، ادھر اگر بیت المقدس ہے تو ادھر تھا بیت اللہ۔ تو ایک اور محلے میں ایک بندہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر گیا، وہ ابھی تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز تھی، اس نے کہا بھائیو قبلہ بدل گیا، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم مل گیا۔ دوران نماز ہی سارے گھومے بالکل 90 پہ، اور انہوں نے ادھر منہ کر لیا۔ یہ طاعت ہے، یہ فرما برداری ہے۔ وہ نماز میں نہیں تھے پھر بھی نہیں گھومے،
اور یہ دوران نماز انہوں نے یہ نہیں کہا چلو ایک شروع کی ہے تو مکمل کریں نا پھر دیکھ لیں گے، انہوں نے فوری عمل کیا اور اس طرف کو منہ کر لیا۔ یہ ہے طاعت کا معیار، فرما برداری کا معیار۔ تو رب ذوالجلال ہمیں یہودیوں کی بد خصلتوں سے بچنے کی توفیق دے تاکہ ان کو آنے والی سزاؤں سے بھی ہم بچ سکیں۔ سابقہ انبیاء کے قصے بیان کرنے کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو ان کی برائیاں بیان کر کے ہمیں تنبیہ کرنا، اور دوسرا انبیاء کرام کو تسلی دینا کہ اے نبی آپ کیا، یہ آپ کی قوم کیا کہتی ہے آپ کو، آپ سے تو بڑی بڑی مصیبتیں پہلے گزر چکی ہیں اور ان نبیوں نے صبر کیا تھا، اس لیے آپ بھی صبر کریں۔ تو اس امت کو بھی صبر کی تلقین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جاتی ہے ان قصوں کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ ان کی ان برائیوں سے بچنے کی تلقین بھی کی جاتی ہے تاکہ ہم ان کی مخالفت کریں۔ آپ نے متعدد احادیث میں فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ سفید بالوں کو رنگتے ہیں تم بھی رنگا کرو۔ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ جوتیوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تم پڑھ لیا کرو۔ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ مخصوص ایام میں عورتوں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں، دور سے روٹی پھینکتے ہیں اس کو، اور آپ کوئی فرق نہ کیا کرو، ایک مخصوص تعلق کے علاوہ کوئی فرق نہ کیا کرو۔ متعدد اس پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ہی لکھ دی ہے جس میں ان کی مخالفت کرنے کی جو حکم اللہ نے دیے ہیں وہ سارے بیان کر دیے ہیں۔ تو ہمیں ان جیسا نہیں بننا چاہیے، نہ کپڑا، نہ لباس، نہ عادات، نہ سر کے بال، نہ شادی غمی، اور نہ کچھ اور، ان کی ایک ایک خصلت کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔